Assalamu alaikum, dear students. The last leaf is very interesting story. This is the fifth chapter of English textbook for grade 12. آج کی اس ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے اور اس چیپٹر کو ایکسپلین کریں گے، اور ایکسرسائز کے لیے میں ایک الگ ویڈیو ریکارڈ کروں گا. تو آئیے چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. In a small part of the city west of Washington Square. مغربی واشنگٹن چوک جو شہر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اسکوائر کہتے ہیں چوک کو. مغربی واشنگٹن چوک جو کہ شہر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس چھوٹے سے حصے میں the streets have gone wild. گلیاں مختلف سمتوں میں بکھری ہوئی ہے، مختلف ڈائریکشنز میں بکھری ہوئی ہے. They turn in different directions. اور یہ گلیاں مختلف سمتوں میں مڑی ہوئی ہے. They are broken into small pieces called places. اور یہ گلیاں جو ہے مختلف حصوں میں تقسیم ہے، اور ان یہ جو چھوٹے چھوٹے حصے ہیں ان کو places کہا جاتا ہے، جگہیں، places. مطلب یہ ہے کہ یہ گلیاں جو ہے جس کو ہم چوک کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بہت کم فاصلوں کے بعد ان گلیوں میں مختلف متعدد مقامات پر چوک ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ گلیاں جو ہے اس میں متعدد چوک ہے، اور یہ چوک جو ہے ان کو جگہیں کہا جاتا ہے، اور ان چوک کو یہ پلیسز کہا جاتا ہے. One street goes across itself one or two times. ایک گلی جب آگے جاتی ہے تو وہی گلی آگے جا کے مڑ جاتی ہے اور اپنے آپ کو ایک یا دو دفعہ کراس کرتی ہے. A painter once discovered something possible and valuable about this street. ایک پینٹر نے ایک دفعہ دریافت کیا اس گلی کے متعلق انتہائی قیمتی چیز، اور وہ قیمتی چیز کیا تھی. Suppose a painter had some painting material for which he had not paid. فرض کیجئے کہ ایک پینٹر نے یہاں سے کوئی پینٹنگ مٹیریل لیا ہوا ہے اور اس کے لیے اس نے اس کے پیسے پے نہیں کیے. سپوز ہی ہیڈ نو منی، اور فرض کیجئے کہ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے. سپوز اے مین کیم ٹو گیٹ دا منی، اور جو قرض لینے والا شخص ہے وہ آ جاتا ہے ان گلیوں میں پیسے لینے کے لیے. دا مین مائٹ واک ڈاؤن دیٹ اسٹریٹ. تو وہ شخص جو پیسے لینے کے لیے، جو پیمنٹ لینے کے لیے یہاں اس گلی میں آیا ہوا ہے، تو وہ جب اس گلی میں واک کرے گا اینڈ سڈنلی میٹ ہمسیلف کمنگ بیک، تو واپس مڑ کے جب آئے گا تو وہ اپنے آپ کو ہی ملے گا. تو جب وہ واپس آئے گا تو وہ خود کو ملے گا. وداؤٹ ہیونگ ریسیوڈ اے سینٹ. پیسے ریسیو کیے بغیر، کوئی سکہ ریسیو کیے بغیر واپس اپنے آپ کو، واپس خود کو ملے گا. تو رائٹر جو ہے اس پیراگراف میں بنیادی طور پر شہری آبادی کا مذاق اڑاتے ہیں یا شہری آبادی کے اوپر طنز کرتے ہیں. It may not happen but at the same time it may happen. جس طرح کہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ گلیاں جو ہے مختلف سمتوں میں بکھری ہوئی ہے، اور ایک گلی اپنے آپ کو ایک دفعہ یا دو دفعہ کراس کرتی ہے. تو یہ ایکچولی اربن پلاننگ جو ہے پاپولیشن کا، اس کے اوپر یہ رائٹر طنز کرتے ہیں. This part of the city is called Greenwich Village. شہر کا یہ حصہ Greenwich Village کہلاتا ہے. And to old Greenwich Village the painter soon came. یہ جو پرانا Greenwich Village ہے یہاں پہ پینٹرز آتے تھے. Here they found rooms they like. اور یہاں اس Greenwich Village میں ان پینٹرز کو ان کی مرضی کے کمرے مل جاتے. with good light and at low cost. یہاں روشنی کا اچھا انتظام ہوتا تھا اور ان کے پیسے بھی ان کو کم دینے پڑتے تھے. تو یہی وجہ تھی کہ یہ پینٹرز جو تھے وہ یہاں Greenwich Village میں آتے تھے. Sue and Johnsy lived at the top of a building with 3 floors. Sue اور Johnsy 3 منزلہ عمارت کے ٹاپ اوپر والے حصے میں رہتے تھے. One of these young women came from Maine.
ان میں سے ایک نوجوان عورت جو تھی وہ مین سے آئی ہوئی تھی. مین از ون آف دا اسٹیٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. دا ادر فرام کیلیفورنیا, اور دوسری جو تھی وہ کیلیفورنیا سے آئی ہوئی تھی. دے ہیڈ میٹ ایٹ اے ریسٹورینٹ آن 8th اسٹریٹ. تو یہ دونوں جو تھی وہ ملی ہوئی تھی ایک ریسٹورینٹ میں جو 8ویں گلی میں واقع ہے ریسٹورینٹ. There they discovered that they liked the same kind of art. اور وہاں پہ ان کو پتہ چلا کہ یہ دونوں جو ہے سو اور جونسی ایک ہی قسم کے آرٹ کو پسند کرتی ہے. The same kind of food, ایک ہی قسم کے خوراک کو پسند کرتی ہے. And the same kind of clothes, اور ایک ہی قسم کے کپڑوں کو پسند کرتی ہے. So they decided to live and work together. پس انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اکٹھے کام کریں گے اور اکٹھے رہیں گے. تو سو اور جونسی چونکہ بہت زیادہ ہم خیال تھے تو اسی وجہ سے ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اکٹھے رہیں گے, اکٹھے کام کریں گے. That was in the spring. تو یہ موسم بہار میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی. Toward winter, a cold stranger entered Greenwich Village. تو موسم بہار کے بعد جب موسم سرما کا وقت شروع ہوا تو اس موسم سرما میں ایک اجنبی اس گاؤں میں گرین وچ ویلیج میں داخل ہوا. No one could see him. کوئی بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا. He walked around touching one person here and another person there with his icy fingers. تو وہ شہر میں ادھر ادھر واک کرتا, تو وہ شہر میں ادھر ادھر چلتا پھرتا اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر اپنی برفیلی انگلیوں سے لوگوں کو چھوتا, لوگوں کو ٹچ کرتا. He was a bad sickness. تو یہ ایک بہت بری بیماری تھی. Doctors called him pneumonia. ڈاکٹرز اس بیماری کو نمونیا کہتے ہیں. On the east side of the city he hurried. شہر کا جو مشرقی حصہ تھا اس میں وہ جلدی سے اس میں شہر کے مشرقی حصے میں یہ بیماری بڑی جلدی سے پھیلتی گئی. ٹچنگ مینی پیپل, بہت سے لوگ جو تھے وہ اس بیماری سے بیمار ہو گئے. بٹ ان دا نیرو اسٹریٹس آف گرین وچ ولیج ہی ڈڈنٹ موو سو کوئکلی. لیکن گرین وچ ولیج کی آبادی چونکہ بہت زیادہ تھی اور اس کی تنگ گلیوں میں وہ اتنی آسانی سے حرکت نہیں کر سکتی تھی. مسٹر نمونیا واز ناٹ a nice old gentleman. لیکن نمونیا جو تھا, مسٹر نمونیا, یہ ایک اچھا بوڑھا جینٹل مین نہیں تھا, ایک بہترین یا ایک شریف النفس جینٹل مین نہیں تھا. تو یہاں پہ رائٹر نے نمونیا کو پرسونیفائی کیا ہے. What is personification? Personification is let me switch on my whiteboard. Personification is when a writer gives living characteristics to non-living things. جب کوئی رائٹر کسی بے جان چیز کو جاندار خصوصیات دے دیتا ہے. تو انگلش لینگویج میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ شاعر جو ہے بے جان چیزوں کو جاندار خصوصیات دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر شیلے کہتے ہیں او ونڈ, اے ہوا, as wind is capable to hear. جیسا کہ ونڈ میں, ہوا میں سننے کی صلاحیت موجود ہے. یا فار ایگزامپل او سی, اے سمندر, جیسا کہ سمندر میں سننے کی صلاحیت موجود ہے. تو پرسونیفیکیشن دس از امپورٹنٹ پارٹس آف اسپیچ. اس پارٹس آف اسپیچ کو کہتے ہیں جس میں کوئی رائٹر کسی بے جان چیز کو جاندار خصوصیات دے دیتے ہیں. تو یہاں پہ نمونیا جو ہے, نمونیا کو رائٹر نے پرسونیفائی کیا ہے. نمونیا کو شاعر نے, نمونیا کو رائٹر نے پرسونیفائی کیا ہے کہ ان کے نمونیا جو ہے ایک بے جان چیز ہے, ایک بیماری ہے, اور اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کریں انسان کی طرح اور پھر اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو ٹچ کرے یا گلیوں میں گھومتا ہوا نظر آئے. تو رائٹر نے نمونیا کو پرسونیفائی کیا ہے. تو رائٹر کہتے ہیں کہ نمونیا جو تھا یہ ایک
اچھا بوڑھا آدمی نہیں تھا. A nice old gentleman wouldn't hurt a weak little woman from California. کیونکہ اگر یہ اچھا اور شریف النفس بوڑھا آدمی ہوتا تو یہ کبھی بھی کیلیفورنیا سے آئی ہوئی ایک بوڑھی عورت جو تھی اس کو کبھی بھی ہرٹ نہ کرتی وہ. بٹ مسٹر نمونیا ٹچڈ جونسی ود ہز کولڈ فنگرز. لیکن نمونیا نے جونسی کو اپنی برفیلی انگلیوں سے ٹچ کیا. شی لے آن ہر بیڈ. وہ اپنی بیڈ کے اوپر پڑی رہی آلموسٹ وداؤٹ موونگ, اور وہ تقریباً حرکت نہیں کر سکتی تھی. اینڈ شی لکڈ تھرو دا ونڈو ایٹ دا وال آف دا ہاؤس نیکسٹ ٹو ہرس. اور وہ اپنے ونڈو میں سے, جو ونڈو کے سامنے والی دیوار تھی دوسرے مکان کی, اس کی طرف اپنی کھڑکی میں دیکھتی رہتی تھی. One morning, the busy doctor spoke to Sue alone in the hall. ایک صبح ایک جو مصروف ڈاکٹر تھے وہ سو کو کچھ کہنے لگے ہال میں, where جونسی couldn't hear, جہاں جونسی جو تھی وہ نہیں سن سکتی تھی. She has a very small chance, he said. ڈاکٹر نے کہا کہ جونسی جو ہے اس کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں. She has a chance if she wants to live. تاہم اگر وہ چاہے تو وہ اس کے بچنے کے امکان ہے, وہ بچ سکتی ہے. If people don't want to live, اگر لوگ خود زندہ نہ رہنا چاہے, I can't do much for them, تو میں ان کی مدد نہیں کر سکتا. Your little lady has decided that she is not going to get well. آپ کی چھوٹی جو سہیلی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا. Is there something that is troubling her? کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے لیے مصیبت جو اس کو ٹربل کر رہی ہے. She always wanted to go to Italy and paint a picture of the Bay of Naples, said Sue. سو نے ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ ہمیشہ سے شروع سے یہ چاہتی تھی کہ وہ اٹلی جائیں اور وہاں پہ بے آف نیپلز جو ہیں اس کو پینٹ کریں, اس کی پکچر بنائیں. پینٹ ناٹ پینٹ. Is there anything worth being troubled about? تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں, پینٹ نہیں ہے. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے ذہن کو ٹارچر کرتی ہے؟ امین, کیا کوئی ایسا شخص اس کی زندگی میں ہے جو اس کی کمزوری بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہے؟ امین, سیڈ سو نے کہا کہ کوئی آدمی. ایز a man worth, کیا کوئی آدمی اتنا قیمتی ہو سکتا ہے؟ نو ڈاکٹر, there is not a man. نہیں ڈاکٹر, کوئی ایسا شخص نہیں ہے. It is weakness, یہ کمزوری ہے, said the doctor. ڈاکٹر نے کہا I will do all I know how to do. تو میں وہ سارے تدبیر اختیار کروں گا اس کو بچانے کے لیے, اور مجھے پتا ہے کہ میں نے کون سے تدبیر اختیار کرنے ہیں. But when a sick person begins to feel that he is going to die, لیکن جب کوئی بیمار شخص یہ محسوس کرنا شروع کرے کہ وہ مرنے والا ہے, half my work is useless, تو پھر میرا آدھا کام جو ہے وہ فضول چلا جاتا ہے. So look at the sentences. These are very beautiful sentences. These are very philosophical sentences. کہ جب کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو خود بھی بیماری کی بجائے صحت کی طرف, زندگی کی طرف اپنے آپ کو دھکیلنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ خود یہ احساسات رکھے کہ میں نہیں ٹھیک ہو سکتا, میں مرنے والا ہوں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پھر ڈاکٹر کا کام جو ہے وہ آدھا ضائع ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت. ٹاک ٹو ہر اباؤٹ نیو ونٹر کلوتھز. آپ ان کو یہ سو کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ونٹر کے ڈریسز کے بارے میں, کلوتھز کے بارے میں گپ شپ لگائیں. مطلب یہ ہے کہ مریض کے ساتھ ہر وقت اس کی بیماری کی گپ شپ نہیں لگانی چاہیے. اس کی بیماری کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں بھی اس مریض کو مصروف رکھنا چاہیے. If she were interested in the future, اگر وہ فیوچر میں انٹرسٹڈ ہے, her chances would be better, تو ان کے بچنے کے امکانات زیادہ ہوں گے. After the doctor had gone, Sue went into the work room to cry. تو جب ڈاکٹر چلے گئے پھر اس کے بعد سو جو ہے ورک روم میں گئی جہاں پہ وہ کام کرتی تھی, جہاں پہ وہ پینٹنگ کرتی تھی, تو وہاں جب گئی تو وہ چیخنے لگی.
Then she walked into Johnson's room. پھر وہ جونسی کی روم میں گئی. She carried some of her painting materials, اور ساتھ ہی وہ اپنے ساتھ کچھ painting materials بھی لے گئی. And she was singing, اور وہ گا رہی تھی. جونسی lay there, لیکن جونسی جو تھی وہ وہیں پڑی رہی. Very thin, بہت پتلی, and very quiet, اور بہت خاموش. Her face was turned towards the window, اور اس کا چہرہ جو تھا وہ ونڈو کی طرف, کھڑکی کی طرف مڑا ہوا تھا. Sue stopped singing, اور سو جو تھی وہ اس نے اپنی گنگناہٹ جو تھی وہ بند کر دی. Thinking that Johnsy was asleep, یہ سوچتے ہوئے کہ جونسی جو تھی وہ سوئی ہوئی تھی. Sue began to work, پھر سو نے اپنا کام شروع کیا. As she worked, she heard a low sound, تو جو ہی اس نے اپنا کام شروع کیا تو اس نے ایک مدھم آواز جو تھی وہ سنی. Again and again, بار بار. She went quickly to the bedside, تو وہ تیزی سے بیڈ کی طرف گئی. Jonesy's eyes were open wide, تو اس نے دیکھا کہ جونسی کی آنکھیں جو تھی وہ کھلی ہوئی تھی. She was looking out the window, اور وہ ونڈو کی طرف دیکھ رہی تھی. And counting, اور وہ کاؤنٹنگ کر رہی تھی. Counting back, الٹی گنتی. 12, she said, and a little later 11, and then 10, and 9, and then 8 and 7 almost together. 12 سے اس نے الٹی گنتی شروع کی. 12, 11, 10, 9, اور جب وہ 8 پہ پہنچی تو 8 اور 7 وہ اکٹھی اس نے گنتی کی. She looked out the window, پھر اس نے باہر کھڑکی کی طرف دیکھا. What was there to count? تو وہاں پہ کون سی ایسی چیز تھی جس کی وہ کاؤنٹنگ کر رہے تھے. There was only the side wall of the next house, تو وہاں پہ صرف اور صرف جو نیکسٹ ہاؤس تھا اس کا سائڈ وال ہی دکھائی دیتا تھا. A short distance away, جو وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر تھا. The wall had no window, اس دیوار میں کوئی کھڑکی نہیں تھی. An old tree grew against the wall, اور ایک جو پرانا درخت جو تھا وہ اس دیوار کے ساتھ اگا ہوا تھا. The cold breath of winter had already touched it, اور وہاں پہ جو جاڑے موسم سرما کی ہوائیں جو تھی وہ اس درخت کے اوپر چن کے اس درخت کو لگی تھی. Almost all its leaves had fallen from its dark branches, اور اس کی جو شاخیں تھی اس کی گرین شاخیں, ان گرین شاخوں سے ان کے پتے جو تھے وہ تقریباً سارے پتے گر گئے تھے. What is it, dear? asked Sue. تو سیو نے پوچھا کہ یہ کیا ہے ڈیئر. Sex, said Johnsy. جونسی نے کہا کہ سیکس مطلب ہے کہ وہ الٹی گنتی, مطلب یہ ہے کہ وہ کاؤنٹ ڈاؤن کر رہی تھی. And a voice still lower, اور اس کی آواز جو تھی ابھی بھی وہ مدھم تھی. They are falling faster now, اور یہ پتے جو ہے بڑی تیزی سے ابھی گر رہے ہیں. 3 days ago there were almost 100, تو 3 دن پہلے یہاں پہ تقریباً اس درخت کے اوپر 100 پتے جو تھے وہ موجود تھے. It hurt my head to count them, تو ان کو کاؤنٹ کرتے ہوئے میرے سر میں درد شروع ہو گیا. But now it's easy, لیکن ابھی یہ آسان ہے. There goes another one, اور ابھی جو ہے دوسرا پتا جو ہے وہ گر گیا ہے. They are only 5 now, اور ابھی یہ جو ہے صرف 5 پتے رہ گئے ہیں. 5, what dear? Tell your Sue, اپنے سیو کو, اپنی سہیلی کو بتائیں کہ 5 کیا مطلب, 5 کا کیا مطلب. Leaves on the tree, تو یہ میں جو 5 آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ 5 پتوں کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں. When the last one falls, I must go to, جب آخری پتا اس درخت سے گرے گا تو میں بھی مر جاؤں گی. I have known that for 3 days. Didn't the doctor tell you? تو 3 دنوں سے مجھے پتا ہے یہ, تو کیا ڈاکٹر نے آپ کو یہ نہیں بتایا. Oh, I never heard of such a thing, said Sue. سو نے کہا کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں سنی. It doesn't have any sense in it, اور اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. What does an old tree have to do with you? اس پرانے درخت کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے. Or with your getting well, یا آپ کی صحت یابی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے.
and you used to love that tree so much. اور آپ اس درخت سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی. Don't be a little fool. تو آپ نے بیوقوف نہیں بننا. The doctor told me your chances for getting well. تو ڈاکٹر نے مجھے آپ کے صحت یابی کے بارے میں بتایا کہ آپ صحت یاب ہونے والی ہے. He told me this morning. ڈاکٹر نے آج صبح مجھے بتایا. He said you had a very good chances. اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے بہت زیادہ امکانات ہے. Try to eat a little now. ابھی آپ کچھ کھائیں and then I'll go back to work. اور پھر میں کام کے لیے واپس جاؤں گی and then I can sell my pictures. اور پھر میں اپنی پکچرز کو سیل کروں گی and then I can buy something more for you to eat to make you strong. اور پھر میں پکچر کو سیل کرنے کے بعد آپ کے لیے کوئی چیز خرید سکوں گی تاکہ تم مضبوط بن جاؤ. You don't have to buy anything for me, said جونسی. جونسی نے کہا کہ آپ نے میرے لیے کوئی چیز نہیں خریدنی. She still looked out the window. ابھی بھی وہ اس ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی. There goes another. ابھی یہ دوسرا پتا بھی گر گیا. No, I don't want anything to eat. ابھی میں نے کوئی چیز نہیں کھانی. Now there are 4. ابھی 4 پتے رہ گئے. I want to see the last one fall before night. تو رات سے پہلے میں نے آخری پتے کو گرتے ہوئے دیکھنا ہے. Then I'll go to. پھر میں بھی مر جاؤں گی. جونسی dear said Sue. سو نے کہا کہ پیاری جونسی, will you promise me to close your eyes and keep them closed? کیا آپ میرے ساتھ وعدہ کریں گی کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں گی اور اس سے بند ہی رکھیں گی. Will you promise not to look out the window until I finish working? کیا آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کرتی ہے کہ آپ ونڈو کی طرف نہیں دیکھیں گی جب تک میں اپنا کام ختم نہ کروں. I must have this picture ready tomorrow. میں نے کل تک اس پکچر کو ضرور تیار کرنا ہے. I need the light. مجھے لائٹ کی ضرورت ہے. I can't cover the window. تو چونکہ مجھے لائٹ کی ضرورت ہے تو اسی وجہ سے میں ونڈو کو کور نہیں کر سکتا, میں ونڈو کو بند نہیں کر سکتا. Couldn't you work in the other room? asked Johnsy coldly. تو جونسی نے جذبات سے آری لہجے میں, کولڈلی جس میں کوئی جذبات شامل نہ ہو, جذبات سے آری لہجے میں پوچھا کہ کیا آپ دوسرے روم میں کام نہیں کر سکتی. I would rather be here by you, said Sue. سو نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ یہاں رہنا چاہتی ہوں. And I don't want you to look at those leaves. اور میں نہیں چاہتی کہ آپ دوبارہ ان پتوں کی طرف دیکھو. Tell me as soon as you have finished, said Johnsy. جونسی نے کہا کہ جب تم اپنا کام ختم کرو گی تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے. She closed her eyes and lay white and still. تو اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور خاموش وہاں پڑی رہی. Because I want to see the last leaf fall. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں آخری پتے کو گرتا ہوا دیکھوں. I have done enough waiting. میں کافی انتظار کر چکی ہوں. I have done enough thinking. اور میں کافی سوچ و بچار کر چکی ہوں. I want to go sailing down like one of those leaves. تو میں ان پتوں کی طرح جو پتے گر رہے ہیں, ان پتوں کی طرح میں بھی نیچے گرنا چاہتا ہوں. Try to sleep, said Sue. سو نے کہا کہ آپ سونے کی کوشش کریں. I must call Bremen to come up here. مجھے بریمن کو ضرور بلانا چاہیے کہ وہ یہاں آئیں. I want to paint a man in this picture. اس پکچر میں میں نے ایک آدمی کو بھی پینٹ کرنا ہے. And I'll make him look like Bremen. اور میں اس مین کو, اس آدمی کو برہمن کی طرح پینٹ کرنا چاہتی ہوں. I won't be gone a minute. میں ایک منٹ میں واپس آئی. Don't try to move till I come back. تو میرے آنے تک آپ نے حرکت نہیں کرنا, میرے آنے تک آپ نے ہلنا نہیں ہے. Old Bremen was a painter who lived on the first floor of their house. Now this is the introduction of Bremen. تو یہ رائٹر کہتے ہیں کہ بوڑھا بریمن جو تھا وہ ایک پینٹر تھا. who lived on the first floor of their house. تو جس بلڈنگ میں وہ رہتے تھے, سو اور جونسی, وہ تو ٹاپ پہ رہتے تھے دونوں. جونسی اور سو ٹاپ پہ رہتے تھے, لیکن بریمن جو تھا وہ فرسٹ فلور پہ رہتا تھا. He was past 60. 60 سال سے اوپر تھی وہ. He had no success as a painter. لیکن ایک پینٹر کی حیثیت سے اس نے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی تھی. For 40 years he had painted.
40 سال تک وہ پینٹ کرتا رہا وداؤٹ ایور پینٹنگ اے گڈ پکچر، لیکن ان 40 سالوں میں اس نے کوئی ایسی پکچر پینٹ نہیں کی جو اچھی تصویر ہو. He had always talked of painting a great picture. تو ہمیشہ وہ یہ باتیں کرتا تھا کہ اس نے ایک ایسی پکچر کو پینٹ کرنا ہے جو گریٹ ہو، جو خوبصورت ہو، a masterpiece، جو ایک شاہکار ہو. But he had never yet started it. لیکن ابھی تک اس نے اس پکچر کو سٹارٹ نہیں کیا تھا. He got a little money by letting others paint pictures of him. تو اس نے تھوڑے سے پیسے حاصل کیے by letting others paint pictures of him، اور وہ دوسروں کو بتاتا کہ وہ ان کی پکچر بنائیں. He still talked of his great masterpiece، لیکن اب بھی وہ اپنے شاہکار تصویر کے بارے میں ہر وقت باتیں کرتا تھا. And he believed that it was his special duty to do everything possible to help Sue and Johnsy، اور اس سے یہ یقین تھا کہ یہ اس کا فرض ہے کہ وہ ہر وہ ممکن کام کرے گا جس سے سو اور جونسی کی مدد ہو سکے. سو فاؤنڈ ہیم ان ہز ڈارک روم، تو سو جب اندر داخل ہو گئی تو اس نے پایا بریمن کو ایک اندھیرے کمرے میں. شی ٹولڈ ہیم اباؤٹ جونسی، تو اس نے بریمن کو جونسی کی حالت کے بارے میں بتایا. اینڈ دا لیوز آن دا وائن، اور جو درختہ انگور کا اس کے اوپر جو پتے تھے اس کے بارے میں بھی بتایا. She said that she was afraid that Johnsy would indeed sail down، اور پھر اس نے بریمن کو یہ بھی بتایا کہ اس سے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ پتوں کی طرح وہ بھی گر نہ جائے. Down like the leaf، پتوں کی طرح. Her hold on the world was growing weaker، دنیا کے اوپر اس کا جو ہولڈ ہے، جو قابو ہے، وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. پورا بریمن اس خیال کے اوپر، اس تصور کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کرنے لگا. What he cried، کیا are there such fools، کیا دنیا میں اب بھی ایسے بیوقوف موجود ہے. Do people die because leaf drops off a tree، تو کیا لوگ اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ درختوں سے پتے گر جاتے ہیں. درختوں کے پتے یا درختوں سے پتے گرنے سے کیا کوئی انسان مر سکتا ہے. I haven't heard of such a thing، تو بریمن کہتے ہیں کہ میں نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں سنی. No I will not come up and sit، نہیں میں نہیں آؤں گا وہاں کہ میں وہاں بیٹھ جاؤں while you make a picture of me، اور آپ میری تصویر پینٹ کریں. Why do you allow her to think such a thing، تو آپ نے کیوں اس کو اجازت دی کہ وہ ایسی سوچ اپنائے. That poor little Johnsy، وہ بیچاری جونسی. She is very sick and weak، وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور کمزور ہے. said سو نے کہا. The sickness has put these strange ideas into her mind، یہ بھی اس بیماری نے اس کے ذہن میں ایسے تصورات یا ایسے خیالات پیدا کیے ہیں. Mr. Brahman if you won't come، مسٹر برہمن اگر آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے، you won't، پھر آپ نہ جائیں. But I don't think you are a very nice، لیکن پھر میرا نہیں خیال کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں. This is like a woman shouted Brahman، تو برہمن نے کہا کہ یہ ایک عورت ہے جو یہ اس قسم کی باتیں کر رہی ہے. Who said I will not come، کس نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا. Go I come with you، جاؤ میں آپ کے ساتھ آؤں گا. For half an hour I have been trying to say that I'll come، تو ایک آدھے گھنٹے سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آؤں گا. God، میرے خدا، this is not any place for someone so good as Johnsy to lie sick، تو یہ کسی بھی انسان کے لیے اتنی خوبصورت جگہ نہیں ہے، اتنی اچھی جگہ نہیں ہے جس طرح کہ جونسی جو ہے وہ بیمار پڑی ہے. Someday I shall paint my masterpiece، کسی دن میں اپنے شاہکار پکچر کو پینٹ کروں گا. And we shall all go away from here، اور ہم سارے یہاں سے جائیں گے. God yes، ہاں. Johnsy was sleeping when they went up، تو بریمن اور سو جب دونوں گئے وہاں پہ تو جونسی جو تھی وہ سوئی ہوئی تھی. سو covered the window، سو نے ونڈو کو کور کیا، ڈھانپا. And took Brahman into the other room، اور برہمن کو دوسرے کمرے میں لے گئی. There they looked out the window fearfully at the tree، اور وہاں سے وہ انتہائی خوف کی عالم میں
اس کھڑکی کے ذریعے اس درخت کی طرف دیکھنے لگی. Then they looked at each other for a moment. پھر ایک لمحے کے لیے دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. Without speaking, بغیر کوئی بات کرتے ہوئے. A cold rain was falling. وہاں پہ بارش جو تھی وہ برس رہی تھی اور بارش کے ساتھ جو تھا وہ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی. With a little snow and it too. اور وہاں پہ برف باری بھی جو تھی اور وہاں پہ تھوڑی بہت برف باری بھی ہو رہی تھی. برہمن sat down. برہمن وہاں پہ بیٹھ گئے and Sue began to paint. اور سو نے پینٹنگ شروع کی. She worked through most of the night. تو زیادہ تر کام اس نے اس رات میں مکمل کیا. In the morning, صبح after an hour sleep, 1 گھنٹے کے نیند کے بعد, she went to Johnson's beside. تو وہ جونسی کی she went to Johnson's bedside. وہ جونسی کی بیڈ کی طرف گئی. جونسی with wide open eyes was looking towards the window. تو جونسی جو تھی وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی. I want to see, میں دیکھنا چاہتی ہوں, she told Sue. اس نے سو کو بتایا. She took the cover from the window. تو اس نے کھڑکی سے وہ پردہ جو تھا وہ ہٹایا. But after the beating rain and the wild wind that had not stopped throughout the whole night, تو بہت زیادہ جو موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور بڑی تیز ہوائیں جب پوری رات چل رہی تھی, تو بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے جو پوری رات نہیں رکی, there still was one leaf to be seen against the wall. تو اب بھی اس دیوار کے ساتھ اس درخت کے اوپر ایک پتا جو تھا وہ اب بھی دکھائی دیتا تھا. It was the last on the tree. اور یہ درخت کا آخری پتا تھا. It was still dark green near the branch. تو یہ ابھی بھی شاخ کے ساتھ, برانچ کے ساتھ ابھی بھی گرین دکھائی دیتا تھا. But at the edges it was turning yellow. لیکن اس کے کنارے جو تھے وہ یلو ہو گئے تھے, پیلے پڑ گئے تھے. With age, وقت گزرنے کے ساتھ. There it was hanging from a branch nearly 20 feet above the ground. اور وہاں پہ وہ اس شاخ سے وہ پتا لٹک رہا تھا تقریباً زمین سے 20 فٹ کے ہائٹ پر. It is the last one. یہ آخری پتا ہے, said جونسی نے کہا. I thought it would surely fall during the night. میرا خیال تھا کہ یہ رات کے وقت ضرور گر جاتا. I heard the wind. میں نے ہواؤں کو سنا. It will fall today. اور میرا یہ خیال تھا کہ یہ آج گر جائے گا. And I shall die at the same time. اور میں بھی اس وقت مر جاؤں گی. Dear Johnsy, said Sue. سو نے کہا کہ میری پیوری جونسی, think of me. آپ میرا سوچو. If you won't think of yourself, اگر آپ نے اپنے آپ کا نہیں سوچنا تو کم از کم آپ کو میرا سوچنا چاہیے اور میرا خیال رکھنا چاہیے. What would I do? میں کیا کروں گی. But Johnsy didn't answer. لیکن جونسی نے جواب نہیں دیا. The most lonely thing in the world is a soul when it is preparing to go on its far journey. This is a very important and very, very beautiful sentence. تو رائٹر کہتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے تنہا ترین چیز ہے وہ کوئی روح ہو سکتا ہے جب وہ اس دنیا سے پرواز کی تیاری کر رہا ہو. تو وہی روح جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. The ties that held her to friendship and to earth were breaking. وہ ٹائز جو مطلب یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جس نے اس کو دوستی کے ساتھ یا جو زمین کا مطلب ہے دنیا کے مختلف چیزوں کے ساتھ اس کو جوڑے رکھا تھا, وہ سارے رشتے, وہ ساری چیزیں جو تھی وہ ابھی ٹوٹ رہی تھی ون بائی ون, یک کے بعد دیگرے. مطلب یہ ہے کہ دنیاوی چیزیں جتنی بھی تھی, جس میں فرینڈ شپ ہے, جس میں اور بہت ساری دنیاوی چیزیں ہیں, مختلف رشتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں یک کے بعد دیگرے ختم ہو جاتی ہے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. The day slowly passed. تو دن جو تھا وہ آہستہ گزر گیا. As it grew dark. تو جب اندھیرا چھا گیا, they could still see the leaf hanging from its branch against the wall. تو ابھی بھی وہ دیکھ سکتے تھے کہ وہ پتا جو تھا وہ دیوار کے ساتھ
درخت کے اوپر ابھی بھی لٹک رہا تھا. اینڈ دین ایز دا نائٹ کیم، اور پھر جب رات آ پہنچی، دا نارتھ وینڈ بگن، اور شمال کی طرف سے ہوائیں چلنے لگی. دا رین اسٹل بیٹ اگینسٹ دا ونڈو، اور بارش کے قطرے جو تھے اس کی جو ٹپکنے کی آوازیں تھی وہ ابھی بھی کھڑکی سے مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی بھی سنائی دیتی تھی. When it was light enough the next morning، تو اگلی صبح جب روشنی نمودار ہو گئی، جب روشنی پھیل گئی، جونسی اگین کمینڈیڈ that she be allowed to see، تو جونسی نے دوبارہ حکم دیا کہ وہ اس کو اجازت دی جائے کہ وہ اس درخت کے اوپر پتے کو دیکھ سکے. The leaf was still there، تو پتا ابھی بھی ادھر موجود تھا. جونسی lay for a long time looking at it، تو جونسی جو تھی وہ کافی وقت تک، طویل وقت تک وہ وہاں پڑی رہی اور اس پتے کو دیکھتی رہی. And then she called to Sue، اور پھر اس نے سو کو بلایا who was cooking something for her to eat، جو اس کو کوئی چیز پکا کے جو اس کو کوئی چیز پریپیئر کر رہی تھی کھانے کے لیے. I have been a bad girl، تو یہ جونسی کہتے ہیں سو کو کہ میں ایک بری لڑکی ہوں. Something has made that lost leaf stay there to show me how bad I was، تو کسی چیز نے اس پتے کو وہاں روکے رکھا ہے تاکہ مجھے یہ دکھا سکے کہ میں کتنی بری تھی. It is wrong to want to die، تو میرا جو خیال تھا، تصور تھا مرنے کا، وہ غلط خیال تھا. I'll try to eat now، ابھی میں کوئی چیز کھاؤں گی. But first bring me a looking glass، لیکن پہلے میرے لیے کوئی آئینہ لا کے مجھے دے دیں. So that I can see myself، تاکہ میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں. And then I'll set up and watch you cook، اور پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی اور آپ کو کوک کرتے ہوئے، آپ کو کوکنگ کرتے ہوئے میں دیکھ سکوں. An hour later she said, Sue, someday I hope to paint the Bay of Naples، تو ایک گھنٹے کے بعد اس نے، جونسی نے سو کو کہا کہ کسی نہ کسی دن میں، مجھے امید ہے کہ کسی نہ کسی دن میں بے آف نیپلز کو پینٹ کروں گی. This was the dream in her life. The doctor came in the afternoon، ڈاکٹر بھی آفٹرنون میں آئے. Sue followed him into the hall outside Jonesy's room to talk to him، تو سو جو تھی وہ اس کے ساتھ باہر نکل گئی تاکہ وہ ان کے ساتھ بات کر سکے. حال سے وہ ان کے ساتھ باہر چلی گئی تاکہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ بات کر سکے. The chances are good said the doctor، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے بچنے کے امکانات بہت زیادہ ہے. He took Sue's then shaking hand and his، تو ڈاکٹر نے سو کے پتلے اور کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے. Give her good care، آپ ان کا بہت زیادہ خیال رکھے. And she will get well، اور وہ ٹھیک ہو جائیں گی. And now I must see another sick person in this house، اور ابھی مجھے ضرور اس گھر میں جو دوسرا بیمار شخص ہے اس کی طرف جانا چاہیے. His name is Bremen، اس کا نام بریمن ہے. A painter، جو ایک پینٹر ہے. I believe pneumonia، اور میرا خیال ہے کہ اس کو بھی نمونیا ہو گیا ہے. Mike is an old weak man، مائک ہم کہتے ہیں پرسن، مطلب یہ ہے کہ وہ جو شخص ہے، بریمن کی بات کر رہے ہیں، تو ایک بوڑھا آدمی ہے جو کمزور ہے. And he is very ill، اور بہت زیادہ بیمار ہے. There is no hope for him، اس کی کوئی امید نہیں ہے بچنے کی. But we take him to the hospital today، لیکن ہم اس کو آج ہاسپٹل لے کے جائیں گے. We will make it as easy for him as we can، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے لیے جتنا ہم آسان بنا سکیں اس کی بیماری کو، اتنا ہی ہم آسان بنائیں گے. The next day the doctor said to Sue she is safe، اگلے دن ڈاکٹر نے سو کو کہا کہ وہ ابھی محفوظ ہے. You have done it، آپ نے اپنا کام کر دیا ہے. Food and care now، ابھی جونسی کو صرف اور صرف خوراک کی ضرورت ہے اور ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے. That's all. And that afternoon Sue came to the bed where Johnsy lay، اور اسی سے پہر سو جو تھی وہ جونسی کی بیڈ کی طرف آ گئی جہاں پہ جونسی جو تھی وہ پڑی ہوئی تھی. She put one arm around her، تو اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے بازو کے اوپر، تو اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کاندھے کے اوپر رکھا. I have something to tell you
she said, اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. Mr. Brahman died of pneumonia today in the hospital. برہمن آج ہاسپٹل میں نمونیا سے چل بسے. He was ill only 2 days. وہ صرف اور صرف 2 دن بیمار رہے ہیں. Someone found him on the morning of the first day in his room. کسی نے اس کی روم میں صبح اس کو ڈیڈ حالت میں پایا. He was helpless with pain. وہ درد سے بے بس تھے. His shoes and his clothes were wet. اس کے کپڑے اور اس کے جوتے وہ گیلے تھے. And as cold as ice. اور اتنے ٹھنڈے جتنا کہ جتنی کی برف ٹھنڈی ہے. Everyone wondered where he had been. ہر کوئی حیران تھا کہ وہ کہاں گئے تھے. The night had been so cold and wild. اور یہ رات جو تھی گزری ہوئی رات وہ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور بہت اتنی ٹھنڈ تھی جس کو ہم وحشیانہ ٹھنڈ کہہ سکتے ہیں. And then they found some things. اور پھر جو لوگ ان کے کمرے میں گئے تھے ان کو کوئی اور چیزیں مل گئی. There was a light that he had taken outside. وہاں پہ ایک لائٹ بھی پڑی ہوئی تھی جو برہمن اپنے ساتھ باہر لے کر گئے تھے. And there were his materials for painting. اور وہاں پہ اس کے جو پینٹنگز میٹیریلز تھے, پینٹنگ کی جو چیزیں تھی وہ بھی موجود تھی. There was a pen, green pen and yellow pen. وہاں پہ گرین اور یلو کلرز کی پینٹس بھی موجود تھی. اینڈ مطلب یہ ہے کہ اور بھی چیزیں تھی. لک آؤٹ دا ونڈو. اب باہر کھڑکی سے باہر دیکھے. ڈیئر ایٹ دا لاسٹ لیف آن دا وال. دیوار کے اوپر جو آپ کو آخری پتا نظر آ رہا ہے. Didn't you wonder why it never moved? کیا آپ کو اس بات کے اوپر کبھی حیرانگی نہیں ہوئی؟ کیا آپ کو اس بات کے اوپر کبھی حیرانگی نہیں ہوئی کہ اس پتے نے کبھی حرکت نہیں کی؟ When the wind was blowing. جب ہوائیں چل رہی تھی. Oh my dear, it is Brahman's great masterpiece. ہائے میری پیاری سہیلی, یہ برہمن کی عظیم شاہکار تصویر ہے. He painted it there the night that the last leaf fell. تو درخت سے جب آخری پتا گرا تو اس پتے کے گرنے کے بعد برہمن نے یہ تصویر اس دیوار کے اوپر پینٹ کی, اور اس ماسٹر پیس پینٹ سے جونسی کی زندگی جو تھی وہ بچ گئی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے کہ فار ایگزامپل کوئی ڈاکٹر بھی کسی مریض کی جان بچا سکتا ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ضروری ہے وہ آرٹ ہے. آرٹ بھی کسی انسان کی زندگی بچا سکتا ہے. تو ایسی بہت ساری سٹوریز ہے جس میں آرٹ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے کسی انسان کی زندگی کو پروٹیکٹ کرنے میں, سیو کرنے میں. تو یہاں جو برہمن کا آرٹ تھا اس نے جونسی کی زندگی بچائی, اور برہمن کا جو خواب تھا وہ بھی پورا ہو گیا کہ وہ زندگی میں مطلب یہ 40 سال تو وہ پینٹنگ کرتے رہے, لیکن ان 40 سالوں میں اس نے کوئی ایسی شاہکار تصویر نہیں بنائی. لیکن ان کا یہ خواب تھا کہ وہ کسی نہ کسی دن ایک ایسی شاہکار تصویر بنائیں گے جو اس نے بنا دی, اور اس ماسٹر پیس پینٹنگ کی وجہ سے جونسی کی زندگی بچ گئی. سو آئی ہوپ دس از کلیئر ٹو یو, اینڈ دس از دا اینڈ آف دس چیپٹر. اور جو ایکسرسائز ہے, ایکسرسائز کے لیے آئی ول ریکارڈ another ویڈیو, لیکن مجھے امید ہے کہ اس چیپٹر کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اور پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنے کویسچنز کر سکتے ہیں. ایکسرسائز کے لیے میں ایک الگ ویڈیو ریکارڈ کروں گا. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. ٹیک کیئر انٹل نیکسٹ ٹائم.